آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں ارجمند علی خان۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے نیپال میں لمبنی کے مقام پر مایا دیوی مندر میں بدھ جینتی تقریبات میں حصہ لیا۔ وہ نیپال کے اپنے ہم منصب شیر بہادر دیوبا کے ساتھ دو طرفہ ملاقات کریں گے۔ گوتم بدھ کے یوم پیدائش نروان حاصل کرنے اور مہا پری نروان کے موقع پر بدھ جینتی بہت سے ملکوں میں منائی جا رہی ہے۔ صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند جمائکا اور سینٹ ونسنٹ اور گریناڈائنز کے اپنے دورے کے پہلے مرحلے میں جمائکا کی راجدھانی کنگسٹن پہنچ گئے ہیں۔ مرکز نے فوڈ کارپوریشن آف انڈیا کو مرکزی ذخیرے کے لیے پنجاب، ہریانہ اور چنڈی گڑھ سے گیہوں کی سرکاری خرید کی منظوری دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ بھارت کے محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ کل سے راجستھان، پنجاب، ہریانہ اور دلی میں لو نہیں چلے گی۔ بھارت نے پاکستان میں اقلیتی برادری کو مسلسل نشانہ بنائے جانے پر اس سے سخت احتجاج کیا ہے اور آئی پی ایل کرکٹ میں آج شام نوی ممبئی کے ڈی وائی پاٹل اسٹیڈیم میں پنجاب کنگز کا مقابلہ ڈیلی کیپٹلز سے ہوگا۔ وزیر اعظم نریندر مودی ویساکھی بدھ پورنیما کے موقع پر آج صبح لمبنی، نیپال پہنچ گئے ہیں۔ لمبنی پہنچنے پر نیپال کے وزیر اعظم شیر بہادر دیوبا نے جناب مودی کا استقبال کیا۔ جناب مودی نے مقدس مایا دیوی مندر جا کر پوجا ارچنا کی۔ جناب مودی نے لمبنی مونسٹک زون کے اندر بودھ ثقافت اور وراثت سے متعلق ایک منفرد مرکز کی تعمیر کے لیے شلانیاس تقریب میں بھی شرکت کی۔ اس مرکز کی تعمیر لمبنی ڈیولپمنٹ ٹرسٹ کی زیر سرپرستی انٹرنیشنل بدھسٹ کنفیڈریشن کرے گی، جس کے لیے حکومت ہند کی ثقافت کی وزارت مالی امداد فراہم کرے گی۔ یہ بودھ مرکز نیپال کی مضرساں گیسوں کے اخراج سے مبرہ پہلی عمارت ہوگی۔ اس سے پہلے آج صبح وزیر اعظم اتر پردیش میں کشی نگر انٹرنیشنل ہوائی اڈے پہنچے اور وہاں سے ایک ہیلی کاپٹر میں سوار ہو کر لمبنی کے لیے روانہ ہوئے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کا 2014 کے بعد سے نیپال کا یہ 5واں دورہ ہے، جبکہ لمبنی کا ان کا یہ پہلا دورہ ہے۔ اس دورے سے دونوں ملکوں کے عوام کی مشترکہ تہذیبی وراثت اجاگر ہوتی ہے۔ اپنے اس دورے کے دوران وزیر اعظم نیپال کے اپنے ہم منصب کے ساتھ دو طرفہ ملاقات بھی کریں گے۔ لمبنی میں منعقد ہونے والے پروگراموں میں شرکت کے بعد وزیر اعظم شام 4 بجے تک کشی نگر کے لیے واپس روانہ ہو جائیں گے، جہاں ان کا مہا پری نروان استوپا کا دورہ کرنے کا پروگرام ہے۔ وہ نیم دراز بدھا کے مجسمے پر شیوار بھی پیش کریں گے۔ آج بدھ پورنیما منائی جا رہی ہے۔ بودھ روایات کے مطابق مہاتما بدھ نیپال میں لمبنی کے مقام پر 563 قبل از مسیح بیساکھ پورنیما کے دن پیدا ہوئے تھے۔ ان کا پیدائشی نام شہزادہ سدھارتھ گوتم تھا۔ ان کا یوم پیدائش ویساکھی بدھ پورنیما یا ویساکھ کے نام سے بھی معروف ہے۔ بدھ پورنیما بودھ لوگوں کے لیے سب سے مقدس دن ہوتا ہے۔ شہزادہ سدھارتھ بودھ کیلنڈر کے بیساکھ مہینے میں لمبنی کے مقام پر پیدا ہوئے تھے۔ جب وہ پیدا ہوئے اس وقت پورا چاند تھا۔ انہیں بودھی پیڑ تلے گیان حاصل ہوا اور وہ بودھ گیا میں گوتم بدھ بن گئے اور 45 سال تک سچائی کی تعلیمات اور درس دینے کے بعد جب وہ 80 برس کے ہو گئے تو پورے چاند کے دن ہی کشی نگر کے مقام پر ان کا انتقال ہو گیا۔ صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند جمائکا اور سینٹ ونسنٹ اور گریناڈائنز کے دورے کے اپنے پہلے مرحلے کے تحت آج صبح سویرے جمائکا کی راجدھانی کنگسٹن پہنچ گئے ہیں۔ جمائکا کے گورنر جنرل سر پیٹرک ایلن نے ان کا استقبال کیا۔ صدر جمہوریہ اس ماہ کی 18 تاریخ تک جمائکا میں رہیں گے، جہاں وہ اپنے ہم منصب جمائکا کے گورنر جنرل کے ساتھ وفد کی سطح کی بات چیت کریں گے۔ وہ وزیر اعظم اینڈریو ہالنیس اور دیگر شخصیتوں سے بھی ملاقات کریں گے۔ اپنے دورے میں صدر جمہوریہ جمائکا کی پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کریں گے۔ یہ دورہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے، جو ایک ایسے وقت ہو رہا ہے جب بھارت اور جمائکا کے درمیان 2022 میں سفارتی تعلقات کے 60 سال پورے ہو رہے ہیں۔ ملک گیر ٹیکہ کاری مہم کے تحت اب تک کووڈ سے بچاؤ کے 191 کروڑ 37 لاکھ سے زیادہ ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں 3,10,000 سے زیادہ ٹیکے لگائے گئے۔ اسی عرصے کے دوران 2,202 کووڈ کے نئے معاملوں کی اطلاع ملی ہے۔ بھارت میں سر دست زیر علاج مریضوں کی تعداد 17,317 ہے اور یہ 0.04% ہے۔ شفا یابی کی شرح اس وقت 98.74% ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔
مرکز نے فوڈ کارپوریشن آف انڈیا کو مرکزی ذخیرے کے لیے پنجاب، ہریانہ اور چنڈی گڑھ سے گیہوں خریدنے کی اجازت دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس نے سوکھے اور ٹوٹے ہوئے اناج کی مناسب اوسط کوالٹی کے ضابطوں میں بھی نرمی کی ہے، جس کے مطابق اناج کی قیمت کم کیے بغیر ان ضابطوں میں 18% رعایت دی جائے گی۔ اس فیصلے سے کسانوں کی خستہ حالی میں کمی آئے گی اور وہ گیہوں فروخت کرنے کی پریشانی سے بچ سکیں گے۔ پنجاب اور ہریانہ کی ریاستی سرکاروں نے خوراک اور عوامی غذا کی تقسیم سے متعلق محکمے کو لکھا تھا کہ سال 2022-23 میں ربی کی خریداری کے لیے گیہوں کی یکساں کوالٹی سے متعلق ضابطوں میں نرمی کی جائے۔ بھارت کے محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ کل سے راجستھان، پنجاب، ہریانہ اور دلی میں گرمی کی لہر کا اثر نہیں ہوگا۔ محکمے کا کہنا ہے کہ آج سے خطے میں درجہ حرارت میں 3 سے 5 ڈگری کی کمی آنی شروع ہو گئی ہے۔ محکمے کے سینئر سائنسداں آر کے جینمنی نے آکاشوانی نیوز کو بتایا کہ آج سے راجستھان، پنجاب، ہریانہ اور دلی میں گرمی کی شدت میں کمی آئے گی۔ بھارت نے پاکستان میں اقلیتی برادری کے ارکان کو لگاتار نشانہ بنائے جانے پر پاکستان حکومت سے سخت احتجاج کیا ہے۔ پاکستان کے شہر پشاور میں 2 سکھ تاجروں کے ارادتاً قتل پر نامہ کے سوالوں کے جواب میں وزارت خارجہ کے ترجمان ارندم باگچی نے کہا کہ ہمیں پشاور میں نامعلوم مسلح افراد کے ہاتھوں 2 سکھ تاجروں کے وحشیانہ قتل کی اطلاعات ملی ہیں اور افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ اس طرح کا کوئی پہلا یا شاذ و نادر کیس نہیں ہے۔ جناب باگچی نے کہا کہ بھارتی سماج اور سکھ برادری کے مختلف طبقوں نے اس چونکا دینے والے اور افسوسناک واقعے پر گہری تشویش ظاہر کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت نے متعلقہ حکام سے کہا ہے کہ وہ اس معاملے کی سنجیدگی کے ساتھ تحقیقات کریں اور اس افسوسناک واقعے کے قصورواروں کے خلاف سخت کارروائی کریں۔ بھارت پاکستان کی حکومت سے امید کرتا ہے کہ وہ اس کی اقلیتی برادریوں کی حفاظت، سلامتی اور خوشحالی کو یقینی بنائے گی۔ آج سکم اپنے قیام کے 47 سال پورے کر رہا ہے۔ 16 مئی 1975 کو سکم بھارت کی 22ویں ریاست بنا تھا۔ صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند اور وزیر اعظم نریندر مودی نے اس موقع پر سکم کے عوام کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے۔ وزیر اعظم مودی نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ سکم کے عوام نے مختلف شعبوں میں اپنا ایک منفرد مقام بنایا ہے اور وہ قومی ترقی میں اپنا اہم رول ادا کر رہے ہیں۔ انہوں نے ریاست کے عوام کی خوشحالی اور اچھی صحت کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ تریپورہ میں مانک سہا کابینہ میں آج 11 وزیر شامل کیے گئے ہیں۔ تریپورہ کے گورنر ستیادے نارائن آریہ نے راج بھون میں ان وزیروں کو عہدے اور رازداری کا حلف دلایا۔ سری لنکا کے حکام نے آج بودھ تہوار ویساکھ کے موقع پر ملک گیر کرفیو کو مکمل طور پر ختم کر دیا ہے۔ حکومت نے 2 روزہ چھٹی کا اعلان کیا ہے اور مطلع کیا ہے کہ وہ آج کے کرفیو میں نرمی کر رہی ہے۔ حکام نے البتہ یہ نہیں بتایا ہے کہ وہ اسے کب نافذ کریں گے اور آیا نافذ بھی کریں گے یا نہیں۔ کرناٹک کی ٹیم سینئر خواتین کی ہاکی کی 12ویں قومی چیمپئن شپ کے فائنل میں پہنچ گئی ہے۔ آئی پی ایل کرکٹ میں کل رات ممبئی کے بربان اسٹیڈیم میں راجستھان رائلز نے لکھنؤ سپر جوائنٹس کو 24 رن سے ہرا دیا۔ آج شام 7:30 بجے نوی ممبئی کے ڈی وائی پاٹل اسٹیڈیم میں پنجاب کنگز کا مقابلہ دہلی کیپٹلز سے ہوگا۔ اور اب آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک مرتبہ پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے نیپال میں لمبنی کے مقام پر مایا دیوی مندر میں بدھ جینتی تقریبات میں حصہ لیا۔ وہ نیپال کے اپنے ہم منصب شیر بہادر دیوبا کے ساتھ 2 طرفہ ملاقات کریں گے۔ گوتم بدھ کے یوم پیدائش نروان حاصل کرنے اور مہا پری نروان کے موقع پر بدھ جینتی بہت سے ملکوں میں منائی جا رہی ہے۔ صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند جمائکا، سینٹ ونسنٹ اور دی گریناڈائنز کے اپنے دورے کے پہلے مرحلے میں جمائکا کی راجدھانی کنگسٹن پہنچ گئے ہیں۔ مرکز نے فوڈ کارپوریشن آف انڈیا کو مرکزی ذخیرے کے لیے پنجاب، ہریانہ اور چنڈی گڑھ سے گیہوں کی سرکاری خرید کی منظوری دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ اور بھارت کے محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ کل سے راجستھان، پنجاب، ہریانہ اور دلی میں لو نہیں چلے گی۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔